بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے کہ آپ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور وضو جب مکمل کرتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں، تو آپ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے آج ہی آپ اپنے ماں کے پیٹ سے اس دنیا کے اندر آئے ہوں۔ دیکھیں کتنی، یہ تو وضو کی ابتدا اور وضو کو مکمل کرنے پر بسم اللہ اور کلمہ شہادت پڑھنے کا اتنا اجر ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو جو جسم کے عضو کو حصے کو دھوتا ہے اس حصے سے گناہ گرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم ہاتھ دھویں گے، سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں، یہ دیکھیں، یہ اس کو بند کر دیں۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ دیکھیں، ایسا نہیں، یہ بس ادھر سے پانی لیا، یہ دیکھیں، یہ ایسے دھوئیں۔ دھونے کے بعد وہی آپ کا طریقہ، تین مرتبہ آپ نے کلی کرنی ہے۔ دیکھیں یہ آپ نے، یہ دیکھیں ادھر آپ کا ہاتھ ٹوٹی پہ ہونا چاہیے دوسرا، یہ دیکھیں تھوڑی سی، کچھ لوگ ٹوٹی کھول کے رکھتے ہیں، پانی ضائع کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نہر پہ وضو کرنے والوں سے ارشاد فرماتے تھے کہ یہاں بھی تم نے دیکھنا ہے کہ پانی کا ضیاع نہ ہو، اندازہ لگائیے۔ یہ دیکھیں، یہ لیا آپ نے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، ایسے کیا۔ اگر روزہ نہیں ہے آپ غرارہ کریں، غرغرہ، ٹھیک ہے۔ اگر روزہ نہیں ہے، اگر روزہ ہے تو آپ صرف کریں۔ اس کے بعد جو خاص چیز ہے، یہ تو چیزیں آپ کو آتی ہیں، ناک میں پانی ڈالنا۔ اب آ جائیں آپ دائیں ہاتھ سے، یہ دیکھیں، یہ آپ نے پانی لیا، یہ بائیں نہیں، ایسے لوگ کرتے ہیں، ایسے نہیں، آپ کیا کریں، دائیں ہاتھ سے ڈالیں اور بائیں سے یہ کریں، صاف کریں، اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ کر کے یہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے چہرہ دھونا ہے، یہ چہرے کو ادھر، یہ کان کی یہ لو ہے، ادھر سے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک، یہ داڑھی میں جو ہے خلال، پھر اس کے بعد آتا ہے، پھر اسی طرح آپ نے بازو دھونے کے بعد یہ جو خاص چیز ہے، یہ مسح آ گیا۔ یہ ہاتھ گیلے کیا آپ نے، ایسے سے کریں، یہ بنایا آپ ایسے، یہ دیکھیں، ایسے بنائیں، ادھر سے شروع کریں، یہ دیکھیں، یہ لے کے جا رہے ہیں آپ، یہ 6 انگلیاں جا رہی ہیں، یہ پیچھے تک لے گئے، یہ 6 انگلیاں خشک ہو گئی ہیں۔ اب یہ ہتھیلیاں رہ گئی، یہ ہتھیلیاں بیک لائیں گی، یہ بیک لا رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہتھیلیاں بھی خشک ہوئی۔ اب یہ رہ گئی، یہ دیکھیں، یہ بھی، یہ کانوں کے اندر یہ انگلیاں آ گئی۔ اب جو پچھلے حصہ ہے نا، اس کو جو گردن پہ مسح مستحب قرار دیا گیا، بعضوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ ہو گیا۔ یہ پورے ہاتھ جو آپ کے تری نواتے یعنی تری تھی، یہ سارے کے سارے خشک ہو گئے۔ یہ مسح کرنے کا طریقہ ہے، یعنی یہ آپ نے ایسے کرنا ہے، یہ دیکھیں 6 انگلیاں، سب سے پہلے انہیں لے جائیں، یہ دیکھیں، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ یہ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ، یہ بیک آ جائیں، یہ پورا ہاتھ خشک ہو گیا، یہ رہ گئی تھی، یہ دیکھیں، یہ بنی ہوئی ہے، روڈ بنی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، یہ راستہ بنا ہوا ہے، یہ باہر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ پیچھے سے ایسے ہو گیا گردن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب پاؤں دھونے، بائیں ہاتھ سے، لوگ دائیں ہاتھ سے پاؤں دھوتے ہیں، یہ دیکھیں نا، بائیں ہاتھ سے، یہ بائیں ہاتھ سے دھوئیں۔ پھر خلال بھی اس کا انگلیوں کا خلال ہے، یہ پھر اس کے بعد آپ کلمہ شہادت پڑھیں، آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اور وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھونا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھونا، یعنی حکم ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہاں تک اپنے ہاتھوں کو دھونا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرنا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ ہم اس میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتے کہ فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، آپ کو ایک طریقہ بتا دیا، اس کے مطابق آپ، تاکہ آسانی کے ساتھ آپ وضو کرنے کا طریقہ سیکھ جائیں اور آپ اچھی طرح وضو کریں۔ اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جو وضو رہنے والے، وضو کرنے والے لوگ ہوں گے، ایمان والے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اذان دینے والا شخص ہے، مؤذن، اس کی گردن لمبی ہوگی، یعنی محشر کے میدان میں وہ الگ سے پہچانا جائے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت چمکدار اعضاء کی وجہ سے کی، چونکہ وضو کی وجہ سے ان کے وہ اعضاء، یہ ہاتھ ہیں، پاؤں ہے،
یہ حصے چمک رہے، نور نکل رہا ہوگا، اور یہ وضو کی بہت بڑی ایک علامت ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی. بہت